سورہ حج کی آیت نمبر 26، سورہ حج کا 4واں رکوع اور 17ویں پارے کا 11واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا، اللہ تشرک بی شیئا، اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور میرا گھر ستھرا رکھ طواف والوں کے لیے، والقائمین والرکع السجود، اور اعتکاف والوں کے لیے اور رکوع سجدے والوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے آپ کو خانہ کعبہ کی جگہ ٹھیک بتا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، پھر طوفان نوح کے وقت وہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرنے لگے تو آپ نے دعا کی، کس جگہ خانہ کعبہ کی بنیاد تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا مقرر کی جس نے اس کی جگہ کو صاف کر دیا، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جو خاص اس جگہ کے اوپر آ گیا جہاں پہلے خانہ کعبہ کی عمارت تھی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ شریف کی جگہ بتائی گئی اور آپ نے اس کی قدیم بنیاد پر عمارت کعبہ تعمیر کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر صاف رکھ، پاک رکھ، ستھرا رکھ، شرک سے پاک رکھ، بتوں سے پاک رکھ اور ہر قسم کی گندگیوں سے پاک رکھ، طواف والوں، اعتکاف والوں اور رکوع سجدے والوں کے لیے یعنی نمازیوں کے لیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قبیس پر چڑھ کر سارے جہاں کے لوگوں کو ندا کر دی کہ بیت اللہ کا حج کرو۔ جبل ابی قبیس مکہ مکرمہ میں صفا مروہ پر ہم سعی کرتے ہیں، تو مروہ پہ جب پہنچے تو باب المروہ سے باہر نکلیں تو سامنے شاہی محل ہے۔ شاہی محل کی جگہ پر پہلے جبل ابی قبیس تھا، تو اس کے اوپر چڑھ کر آپ نے لوگوں کو ندا کی کہ بیت اللہ کا حج کرو۔ جن کے نصیب میں حج ہے انہوں نے باپ کی پشت میں اور ماں کے پیٹ سے جواب دیا لبیک اللہم لبیک۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس آیت میں اذن کا خطاب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ نے تم پر حج فرض کیا تو حج کرو۔ اللہ رب العالمین سورہ حج کے طفیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حج کی ندا کی اس کے طفیل، اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہر سال حج مقبول و مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ، پیدل، رجالن پیدل، جو قریب کے لوگ ہوں گے وہ پیدل آئیں گے۔ یأتوک رجالن، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ، پیدل، وعلی کل ضامر، اور ہر دبلی اونٹنی پر، یأتین من کل فج عمیق، کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہیں، یعنی وہ اونٹنیاں جو موٹی ہوتی ہیں لیکن دور سے چلتی ہیں، جب مکے پہنچتی ہیں تو دبلی ہو جاتی ہیں، اتنے دور دور سے لوگ آئیں گے، جیسا کہ تفسیر خزائن عرفان میں لکھا، اور کثرت سیر و سفر سے دبلی ہو جاتی ہیں۔ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں۔ حج میں دینی فائدے بھی ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں،
جو اس عبادت کے ساتھ خاص ہیں دوسری عبادت میں نہیں پائے جاتے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور اللہ کا نام لیں جانے ہوئے دنوں میں، یعنی ذبح کے وقت، اور ایام معلومات جانے ہوئے دن سے ذی الحجہ کا عشرہ مراد ہے، جیسا کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم کا قول ہے، اور یہی مذہب ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک ایام معلومات جانے ہوئے دنوں سے مراد ایام نہر ہیں، قربانی کے دن ہیں، اور یہ قول ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ ہر تقدیر پر، ہر صورت پر یہاں ان دنوں سے خاص روز عید مراد ہے، یعنی ایام معلومات سے جو بھی مراد لیا جائے، لیکن یہاں پر 10 ذی الحجہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، اور اللہ کا نام لیں جانے ہوئے دنوں میں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اس پر کہ انہیں روزی دی بے زبان چوپائے، یعنی اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور ان جانوروں کو ذبح کریں، بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو ان میں سے تم خود کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔ جو قربانی نفلی ہے اور جو قربانی حج قران اور حج تمتع کی ہے، حج افراد کی ہے، اس کا کھانا جائز ہے، اور جو قربانی منت کی ہے یا جو قربانی دم کے طور پر ہے، جو قربانی جرم کے کفارے میں ہے، جرمانے میں ہے، تو اسے ہم نہیں کھا سکتے، وہ غریبوں کو کھلایا جائے۔ ثم یقدو تفسہم، پھر اپنا میل کچیل اتاریں، مونچھیں کتروائیں، ناخن تراشیں، بغلوں اور زیر ناف کے بال دور کریں، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی منتیں پوری کریں جو انہوں نے مانی ہوں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس آزاد گھر کا طواف کریں، یعنی جب وہ قربانی سے اور احرام کی پابندیوں سے فارغ ہوئے تو اب وہ بیت اللہ شریف جائیں اور طواف زیارت کریں۔ احرام کی اکثر پابندیاں قربانی کرنے کے بعد، حلق کرانے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، ہاں صرف جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں وہ ممنوع رہتے ہیں اور وہ طواف زیارت کے بعد حلال ہوتے ہیں۔ ذالک، بات یہ ہے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، یعنی اس کے احکام کی تعظیم کرے، چاہے وہ حج کے مناسک ہوں یا اس کے علاوہ اور احکام ہوں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں حرمات اللہ سے مراد حج کے مناسک ہیں، بعض نے کہا بیت حرام، بیت اللہ شریف، مشعر حرام جیسے مزدلفہ، منا، عرفات کی وادیاں، خاص طور پر مزدلفہ میں جو پہاڑی ہے مشعر حرام، شہر حرام یعنی ذی الحجہ کا مہینہ، بلد حرام یعنی مکہ مکرمہ، اور مسجد حرام، یہ ساری چیزیں مراد ہیں۔ بات یہ ہے، اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بھلا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے حلال کیے گئے بے زبان چوپائے کہ انہیں ذبح کر کے کھاؤ، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سوا ان کے جن کی ممانعت تم پر پڑی جاتی ہے، یعنی جیسے سورہ مائدہ اور دیگر مقامات پر بیان کیا گیا کہ کون کون سے جانور تم پر حرام ہیں، تو جو حرام ہیں ان کے علاوہ چوپائے جو حلال ہیں انہیں کھاؤ ذبح کر کے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو دور رہو بتوں کی گندگی سے،
کیونکہ بتوں کی پوجا کرنا بدترین گندگی سے اپنے آپ کو آلودہ کرنا ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بچو۔ حنفاء للہ، غیر مشرکین بہ، ایک اللہ کے ہو کر کہ اس کا شریک کسی کو نہ کرو۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جو اللہ کا شریک کرے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ گویا گرا آسمان سے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، کہ پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھینکتی ہے۔ یعنی پرندے اسے لے جاتے ہیں، اچک لے جاتے ہیں اور بوٹی بوٹی کر کے کھا جاتے ہیں، یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھینکتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ شرک کرنے والا اپنی جان کو بدترین ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ آسمان سے گرا، تو یہاں تشبیہ ہے ایمان کو، ایمان کو بلندی میں آسمان سے تشبیہ دی گئی۔ ایمان چھوڑنے والے کو آسمان سے گرنے والے کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور اس کی خواہشات نفسانیہ کو، جو اس کی فکروں کو منتشر کرتی ہیں، بوٹی بوٹی لے جانے والے پرندے کے ساتھ، اور شیاطین جو اس کو گمراہی کی وادی میں پھینکتے ہیں، ہوا کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اور اس نفیس تشبیہ سے شرک کا انجام بد سمجھایا گیا کہ جو اللہ کے سوا کسی کو خدا الہ معبود سمجھے وہ تباہ و برباد ہوا۔ ذالک، بات یہ ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ شاعر اللہ سے مراد بدنے اور ہدایہ ہیں، اور ان کی تعظیم یہ ہے کہ وہ فربا ہوں، خوبصورت ہوں اور قیمتی لیے جائیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کی تمام نشانیوں کی تعظیم ضروری ہے، لیکن چونکہ یہاں پر حج کا ذکر ہے تو مثال کے طور پر مفسرین نے فرمایا کہ جانور مراد ہیں جنہیں ہم اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کا ادب ضروری ہے۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، تمہارے لیے چوپایوں میں فائدے ہیں ایک مقرر میعاد تک، یعنی وقت ضرورت ان پر سوار ہونے اور وقت حاجت ان کے دودھ پینے کے فائدے ہیں ان جانوروں کے ذبح کے وقت تک۔ یعنی کوئی شخص حج کے لیے آ رہا ہو، جانور اس نے لیے ہوں قربانی کے لیے، تو فرمایا کہ اگر حج کا لمبا سفر ہے تو وقت ضرورت وہ ان جانوروں پر سوار بھی ہو سکتا ہے، اور وقت حاجت ان کا دودھ بھی پی سکتا ہے، اور یہ ان کو جو فائدہ اٹھانے کا وقت دیا گیا ذبح کے وقت تک ہے، تو جب تک یہ جانور ان کے ساتھ ہیں ضرورت کے وقت حاجی ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، تمہارے لیے چوپایوں میں فائدے ہیں ایک مقررہ وقت تک، ایک مقررہ میعاد تک۔ ثم محلها الی البیت العتیق، پھر ان کا پہنچنا ہے اس آزاد گھر تک، یعنی حرم شریف تک، کہ ان جانوروں کو حدود حرم میں ذبح کیا جاتا ہے، اور حاجی حدود حرم میں ان جانوروں کو جب ذبح کرتا ہے تو عظیم الشان فضیلتیں پاتا ہے۔ یہ مسئلہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جو حج تمتع کرنے والا ہے، حج قران کرنے والا ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے، اور جو حج افراد کرنے والا ہے اس پر قربانی کرنا مستحب ہے۔ حج تمتع اور حج قران والے وہ ہوتے ہیں جو ایام حج میں عمرہ بھی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں، اور حج افراد والے وہ ہوتے ہیں جو حدود میقات کے اندر رہتے ہیں اور وہ صرف ایام حج میں صرف حج کرتے ہیں، اور جو حج افراد کرے اس کے لیے قربانی کرنا واجب نہیں ہے بلکہ افضل ہے، مستحب ہے۔ سورہ حج کا چوتھا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔